صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ سیرت النبی کی آج نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم مل گیا کہ اب اس شہر کو چھوڑ کے ہجرت کر جائیں، اور اس کے بعد جو کفار نے جو سازشیں کر رہے تھے میرے اور آپ کے کریم آقا کے قتل کی معاذ اللہ، اور کون کون سے سردار انہوں نے اکٹھے کیے اور انہوں نے پھر میرے اور آپ کے کریم آقا کے گھر کا گھیراؤ کیا، تو اس کے بعد پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیات بھی نازل فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر کس طرح چھوڑا اور کیسے وہ وہاں سے نکلے اور کفار کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوا اور وہ کیا کرتے رہے، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ قریش اپنے پلان کے نفاذ کے انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، یعنی یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ میری سبز رنگ کی چادر ہے، حضرمی یعنی کہ یمن کی، یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں کی وہ چادر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ چادر لے کے تم میرے بسترے پر لیٹ جاؤ، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی پتھروں والی مٹی کی اٹھائی اور ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، یعنی جب کہ ان کا سفر کب شروع ہو تو ہم پھر کیا کریں، کیا انہوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا ہم وہ اس میں کامیابی حاصل کریں، اور جو بھی ان کا جو گندا ارادہ تھا، ناپاک ارادہ تھا، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کو ہم کس طرح پورا کریں۔ لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ وہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، غیر متعلق شخص جو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام ہو گئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے۔ لیکن پھر دروازے کی درز سے جھانک کے دیکھا تو حضرت علی نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کپڑے وہی، بستر وہی، دستار وہی ہے، سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے، انگشت بدندان ہیں سب مکے کے کافر، کہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے۔ تو یہ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ اس طرح پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے پھر اس گھر سے آپ چلے گئے اور غار سور میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 صفر 14 سن نبوی میں درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے، اور وہاں سے
پیچھے والی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جاں فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرخطر اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کے آپ کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ اب غار میں پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ غار کے پاس پہنچ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کے دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کی بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا، میں اسے نبٹ لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہہ بند پھاڑ کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کپڑے پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، اور وہ سانپ تھا۔ یقیناً وہ سانپ نے آپ کے پاؤں پہ ڈس لیا، مگر اس ڈر سے آپ ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ آپ کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جاتے۔ تو یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ غار میں 3 دن آپ کو ملنے جاتے اور آپ کو کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتے۔ اور عامر بن فہیرہ جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، تو وہ بکریاں اس جگہ پہ چرا دیتے تھے جس جگہ سے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر وہ گزر کے آتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے نشان ختم ہو جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا، پاگل ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی پر اتارا، آپ کو پکڑ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور 1 ساعت تک، کچھ دیر تک آپ کو زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر مل جائے۔
لیکن جب حضرت علی سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس بلا کر یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستے خواہ وہ کسی بھی سمت جاتے ہوں اس پر مسلح پیرا بٹھا دیا گیا۔ اس طرح یہ اعلان بھی عام کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کو یا ان میں سے کسی ایک کو، ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو جو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اب یہ انعام رکھ دیا وہاں پہ۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر، یعنی جو کھوجی قسم کے لوگ تھے، وہ اپنی اپنی سواریوں پہ پیدل ہر طرف نکل پڑے اور پہاڑوں، وادیوں، نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ حاصل ہوا ان کو۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ وہ غار کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ آ کے تو اس کے بعد جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قدموں کے نشان اور جو بھی کھوجی لوگ جس طرح تلاش کرتے ہیں وہاں پہ پہنچے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ وہاں پہ جال بنا دے، اور اس مکڑی نے غار کے دہانے پہ جال بن دیا، اور جو فاختہ تھی اس فاختہ نے آ کے وہاں پہ اپنا گھونسلہ بنا کے فوراً اس جگہ پہ انڈے دے دیے۔ تو اس کو دیکھ کے وہ کافر یہی سمجھے کہ یہ غار تو بالکل بند ہے، اس میں اگر کوئی چھپا ہوتا تو اس میں سے یہ مکڑی کا جالا جو ہے یہ ٹوٹا ہوتا۔ یہ بھی مشیت الہی تھی میرے کریم آقا کے، یہ عظیم معجزہ تھا کہ وہ لوگ وہاں تک پہنچ کے وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو جب ان کی جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی توگو دو رک گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ کوشش کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریکت لیسی جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ اس کے ساتھ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب 2 شنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی تو عبداللہ بن اریکت سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی زیادہ سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرے کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر جو تھیں وہ کھانے کے لیے سامان لے کے آئیں، لیکن کیونکہ اونٹ کے اوپر ٹانگنے کے لیے کوئی کپڑا نہ لے کے آئیں تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو کمر بند تھا، جو پیٹی تھی، وہ کھول کے اس کو آدھا کر کے
اس سے پھر اس کو باندھا اور باقی آدھا جو تھا وہ اپنی کمر پہ واپس باندھ لیا. اس وجہ سے ان کا لقب بھی پڑ گیا ذات النطاقین. سبحان اللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, اور جو رہنما تھا, جو راستہ دکھانے کے لیے ساتھ بندہ تھا, جو صحرائی راستوں کا ماہر تھا, عبداللہ بن اریقت, اس نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر جانا چاہا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا. پھر پچھم کی طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا. یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیریں مکہ سے لے چلا, پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زیریں اصفان سے راستہ کاٹا, پھر زیریں امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا, پھر المرہ سے, پھر لقف سے, پھر بیابان لقف سے گزرا, پھر مجاح کے بیابان میں سے پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاح کے موڑ سے گزرا, پھر ذوالغزوین کے موڑ کے نشیب میں چلا, پھر ذی قشر کی وادی میں داخل ہوا, پھر جدا جد کا رخ کیا, پھر اجرد پہنچا. یہ علاقوں کے نام ہیں جو وہاں پہ ساری وادیاں تھیں, اور اس کے بعد وہ پہنچتا ہوا وادی ریم میں اترا, اس کے بعد قبا پہنچ گیا. اس راستے میں جو آپ کے ساتھ واقعات ہوئے میں یہاں بھی وہ بیان کرنا مناسب سمجھوں گا. صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے. جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا, راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا, تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آتی تھی. ہم وہیں اتر پڑے. میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول, آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کرتا ہوں. آپ سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے. وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا. میں نے اس سے کہا, اے جوان, تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا. میں نے کہا, تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا, ہاں. میں نے کہا, دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا, ہاں. اور ایک بکری پکڑی. میں نے کہا, ذرا تھن کو مٹی, بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو. پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دھویا اور میرے پاس ایک برتن تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں. چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پی لیجئے. آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا, کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا, کیوں نہیں. اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے. اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے, یعنی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. چنانچہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے, اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے, اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے, فرماتے, یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے. اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہا ہے, حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ خوبصورت رشتہ اور یہ خوبصورت عشق میرے کریم آقا سے جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا, اور جس طرح آپ کے رفیق سفر رہے, یار غار رہے, تو پھر اس کا صلہ بھی ان کو یہ ملا کہ میرے کریم آقا نے ان کو قبر میں بھی اپنے ساتھ روزہ مبارک میں سلایا, ساتھ والی قبر میں اپنے روزے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سلایا. اسی سفر میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر، یہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے اور اس کو یاد کر لیں۔ یہ جو معبد کا واقعہ آنے والا ہے، معبد کی بکریاں جو تھیں، اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ بھی اسی راستے میں پیش آیا۔ اس کو آپ یاد کر لیں، اس واقعے کو آپ اپنے بچوں کو سنائیں، آپ اپنے دوستوں کو سنائیں، اور یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ تو بولی باخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، یعنی یہ کمزور سی بکری ہے، اس لیے یہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جاتی، چرنے کے لیے نہیں جاتی، تو اس لیے یہ خیمے میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دھو لوں؟ بولی ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اترا۔ آپ نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دھوا کہ جاگ اوپر آ گئی۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے، تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دھویا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جب بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری بھی نہ تھی۔ بولی باخدا کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، اور اپنے شوہر کو بتایا کہ معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ کو سامنے رکھ کر دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اوصاف سن کر معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے، مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آواز یہ تھی کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیری مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آ گیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے، لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے کدھر کا رخ کیا، یعنی آپ کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ تو وہ جن وہاں پہ مکہ میں گیا، اس نے جا کے وہاں پہ یہ اشعار پڑھے، اور وہ اشعار سے پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ وہ جب جن کی آواز ہمیں آتی تھی لیکن اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب رخ فرمایا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ سنیں۔ راستے میں
جب آپ لوگ گئے تو راستے میں سراقہ بن مالک اس نے آپ کا تعاقب کیا، اور اس واقعے کا سراقہ نے خود بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھوڑے کے پیچھے سے باہر نکل گیا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرما رہے تھے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پاسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ عمل لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگا، ادھر کی کھوج کی کر چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ یعنی جب دن شروع ہوا تھا تو وہ کھوجی بن کے اور آپ کو پکڑنے کے اور آپ کو ان کے قریش کے حوالے کرنے کے ارادے سے نکل کے آیا، لیکن جب پاس آیا تو پھر وہ آپ کا محافظ بن گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک امن کا پروانہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ لکھ کے اس کو دے دیں، تو پھر وہ آپ کی جو ہے وہ پاسبان بن گیا اور اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا کہ اس طرف جو کام ہونا تھا وہ میں کر آیا ہوں، لہذا یہاں کوئی نہیں ہے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔
راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام ملے. یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے. حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید پارچہ جات یعنی کپڑے پیش کیے. تو یہ وہ واقعات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عامر بن فہیرہ اور وہ جو چوتھا شخص تھا جو ان پہاڑی علاقوں کا، صحرائی علاقوں کا ماہر تھا، ان کے سامنے جو واقعات پیش آئے میں نے وہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے صحیح کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ میں نے غلط کہا وہ میری جانب سے ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.